نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم۔ حاضرین کرام، میں نے یہ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ شعراء میں واقع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، کیونکہ دنیا میں بندہ جب بھی کوئی اس کو آفات، مصائب، مشکلات کا سامنا ہو تو عام طور پر ان دو باتوں پر بھروسہ کرتا ہے، یا تو اپنی بازوؤں پر، یا بازو میں نے پنجابی لہجے میں استعمال کیا، یعنی بائیں تے اندے نال چار بائیں ہیں، مطلب کیا کہ وہ بیٹے ہیں، وہ بھائی ہیں، کہ وہ لڑائی میں، مشکل میں، مصیبت میں، جھگڑے میں اس کے کام آئیں گے اور مصیبت میں اس کا ساتھ دیں گے، یا پھر مال پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں مال خرچ کر کے، پیسے دے کر بندے بھی مہیا کر سکتا ہوں، لڑنے والے بھی مہیا کر سکتا ہوں، اسلحہ بھی مہیا کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر قیامت کے دن ایسی ہولناک فضا ہوگی اور اللہ رب العالمین کے غضب کا سامنا ہوگا مخلوق کو کہ اس دن ماں بیٹے کو بھول جائے گی، اور بھائی بھائی کو بھول جائے گا، اور باپ اولاد کو بھول جائے گا، اور نہ بھول جائے گا بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دور بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اپنے حقوق مجھ سے طلب نہ کریں، کیونکہ دنیا میں سب نے ایک دوسرے کے حقوق اکثر و بیشتر طلب کیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ شخص کام آئے گا۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک عرض کرنا، ہاں وہ شخص کام آئے گا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوا۔ سلامتی والا دل وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری سے معمور تھا، یعنی اولیاء اللہ کا دل، مومنین کا دل، وہ دل قلب سلیم ہوتا ہے، سلامتی والا دل۔ تو اس کی دو تعبیریں، ایک ظاہر تعبیر یہ زیادہ معتبر ہے جو میں نے کی ہے کہ اس دن نہ کام، نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے۔ قاری صاحب، نہ اس دن کام دے گا مال اور نہ بیٹے، الا سوائے اس شخص کے کہ وہ کام دے گا جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوا، یعنی اللہ کا ولی، وہ دوسروں کے کام آئے گا، اس کی شفاعت ہوگی، وہ شفاعت کا حق پائے گا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ نفع دے دے گا اس دن۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ، ہاں اس شخص کو کام آئے گا مال بھی اور بیٹے بھی جو قلب سلیم لے کر آیا۔ اب یہ دو تعبیریں ہوں گی، پہلی تو یہ کہ وہ شخص کام آئے گا جو قلب سلیم لے کر آیا، یا دوسرا ہے کہ اس شخص کو کام آئے گا مال اور بیٹے جو قلب سلیم لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، تو استثناءات کی دونوں شکلیں، تو پہلی شکل زیادہ بہتر ہے، حالانکہ لوگ دوسری شکل بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر عام علماء، خاص طور پر اہل حدیث فقہ اور یا اس کے جو قریب پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ دوسرے بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ بس عمل کام آئے گا جی، اور بس جی کوئی کسی کا فائدہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حاجت روا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مشکل کشا نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اس طرح کے اس پہلو پر زور دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر یہی ہے
کہ اس دن نہ مال اور نفع دے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ نفع دے گا جو قلب سلیم لے کر آیا۔ سادہ سی بات ہے۔ مثلا میں کہوں کہ آج سارے لوگوں نے صبح کی نماز مسجد میں پڑھی سوائے حافظ صاحب کے، تو سوائے حافظ صاحب کے معنی یہ ہے کہ حافظ صاحب نے نہیں پڑھی ہے مسجد میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر تو یہی ہے نا، نہ کہ سوائے حافظ صاحب کے نہیں، حافظ صاحب نے نہیں پڑھائی، یہ تو الٹ ہوگی بات کہ حافظ صاحب پہلے بات پڑھنے والوں کی ہوئی ہے، نہ کہ پڑھانے والوں کی۔ تو پڑھنے والوں میں پڑھنے والے کا استثناء ہونا چاہیے، نہ کہ پڑھنے والوں میں پڑھانے والے کا استثناء ہونا چاہیے۔ شاید آپ کو جس کو تھوڑا سا علم ہے وہ سب بات سمجھے گا۔ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بات اختلافی۔ ہمارا الحمدللہ موقف یہی ہے کہ اس دن اللہ کے پیارے جو ہیں وہ کام آئیں گے، اور یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کریم نے خود ہی کہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، کہ پرہیزگار اس دن بھی ان کی دوستی قائم رہے گی۔ اور مرشد کامل، اللہ کے ولی، نیک بندے اپنے ساتھیوں کو بخشوائیں گے اللہ کے اذن کے ساتھ، اور کام آئیں گے، اور دوستی ان کی کام آئے گی۔ بہت ساری اس وجہ سے بخشے جائیں گے کہ وہ اللہ کے ولیوں کے دوست تھے، ان کے خیر خواہ تھے، ان کی خدمت گزار تھے، لیکن ایماندار تھے بہرحال۔ اور سب سے اچھی صورت یہی ہے جو میں اب تیسری بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بندہ اس لمبے چوڑے جھنجھٹ میں نہ پڑے۔ بس موٹی سی بات ہے کہ اس روز ایمان والوں کو نسبتیں بھی کام دیں گی اور سفارشیں بھی کام دیں گی۔ البتہ کافروں کو نہ نسبتیں کام دیں گی، نہ سفارشیں کام دیں گی، نہ مال کام دے گا، نہ بیٹے کام دے گا۔ یعنی اس کو ایمان پر موقوف سمجھنا چاہیے، کیونکہ قلب سلیم اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط تو یہی ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایمان ہوگا تو قلب سلیم بھی ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں تو پھر قلب سلیم کہاں۔ اس وجہ سے ایمان کو بنیادی طور پر شرط قرار دینا چاہیے۔ اس سے سارے اعتراضات ہو جاتے ہیں اور سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ روز قیامت انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت بھی کام دے گی، شہیدوں کی شفاعت بھی کام دے گی، علماء فقہا کی بھی، روزہ داروں کو بھی، حافظ قرآن کی بھی۔ تو کس کو؟ جو ایماندار ہوگا کم از کم۔ تو قلب سلیم کی پہلی شرط تو کم از کم اس میں پائی جائے نا۔ تو جس کے پاس قلب سلیم ہوگا، ایماندار ہوگا، وہ خود بھی دوسروں کے کام آئے گا، دوسرے بھی اس کے کام آئیں گے۔ اب دونوں چیزیں اس میں شامل ہوگی کہ وہ دوسروں کے کام آئے گا، دوسرے اس کے کام آئیں گے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور اس وجہ سے ایمان کی بڑی ہی خواہش کرنی چاہیے، ایمان پر بہت ہی زیادہ اہم زور دینا چاہیے، اور ایمان کی پختگی کے لیے بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے ایمان کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے، پھر بڑا فائدہ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب میں نے یہ موضوع اس لیے شروع کیا کہ اکثر و بیشتر اس پر ہم لوگ ہی، علماء ہی، اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے مزاج میں زور دینے لگتے ہیں۔ بعض ذرا ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں شیعہ لوگوں کی طرح، وہ بالکل ہی بس وہ نسبت پر ہی زور دیے جاتے ہیں، اور بعض اہل حدیثوں کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بالکل عمل پر ہی زور دیے جاتے ہیں، اور ایمان والوں کو مثالیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی سناتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایمان والوں کو مثال نوح علیہ السلام کے بیٹے کی سناتے ہیں، اور قوم لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال سناتے ہیں ایمان والوں کو، اور خام خواہ بیچاروں کو مایوس کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف دوسرے ڈھیلے ڈالے، وہ کہتے بس علی علی کیتی جا، جنت بڑھا جا۔ تو وہ اتنا ڈھیلا چھوڑ دیتے معاملے کو۔ تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح پہلے مذاہب میں بھی یہی ہے۔ عیسائی جو تھے ان کا زور اس بات پر تھا کہ بس عیسیٰ علیہ السلام ہماری جگہ پھانسی چڑھ گئے، تو اب ہمیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ چند دن دوزخ میں ڈالا جا سکتا ہے،
صرف چاند دینا، اول تو وہ بھی نہیں۔ تو اس طرح کی یعنی غلو تھا۔ تو اسلام نے اس میں بڑا اعتدال رکھا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، مگر نسبت بھی اور اللہ والوں کی محبت بھی وہ کام آئے گی، شفاعت بھی کام آئے گی، لہذا دونوں پر زور دینا چاہیے۔ نہ بالکل ہی سیدھا چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ تازہ ہمارا موضوع گزرا، اس میں بھی میں نے تقریباً یہ توازن تھوڑا بہت قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، اسی وجہ سے تو میں قائم رکھتا ہوں کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سید فاطمہ الزہرا کو، شاید میں نے کسی جگہ بیان بھی کیا ہے جمعے پر یا پہلے، کہ روز قیامت یا ادھر بچیوں کو بیان کیا کہ آپ کو ساری جہان کی عورتوں کی سردار بنایا گیا فاطمہ الزہرا کو، تو وہ نہ صرف عمل پر بنایا گیا اور نہ صرف نسبت پر بنایا گیا، بلکہ دونوں کو سامنے رکھ کر بنایا گیا کہ اگر سے ہم کہیں صرف نمازوں روزوں سے وہ سیدۃ النساء العالمین بنی تو یہ بھی غلط ہے، کہ نماز روزے تو بہت ساری عورتوں نے کیے ہیں اور ان سے لمبی زندگی پائی ہوگی، اسے کافی زیادہ عرصہ بتا کہ امہات المومنین بھی تو اسی طرح، عائشہ صدیقہ بھی تو ہیں کہ نہیں، اور بھی صحابیات بڑی بڑی نیک پارسا بزرگ ہوئی ہیں، خود ان کی ماں بھی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، تو ان کو نسبت پر بھی فیض ملا ہے، اور دوسرا ان کا عمل بھی یہ تھا کہ چکی پیستی ہوئے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی تھی، اور آپ نے اسرت کے ساتھ بھی زندگی گزاری اور خدمت کے ساتھ، اور کبھی شکوہ شکایت حضرت علی مرتضیٰ کا نہیں زبان پر لائیں، اور اگر باپ سے کچھ مانگا اور انہوں نے اس کی بجائے اللہ اللہ بتا دی تو خوش و خرم واپس آ گئیں، لونڈی غلام لینے کی بجائے۔ تو اس طرح کی زندگی، پارسائی کی زندگی، تقوی طہارت پرہیزگاری کی زندگی بھی گزاری انہوں نے۔ اس طرح حضرت امام حسین میں تو ان کو بھی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو اس میں صرف نسبت بھی نہیں ہے اور صرف عمل بھی نہیں ہے، کہ اگر صرف رائے خدا میں شہادت ہی باعث بنتی تو رائے خدا میں شہادت تو بہت سارے کربلا میں لوگوں نے پائی ہے، اور نہ صرف کربلا میں اور بھی بہت سارے تھے کہ نہیں بھائی، خدا لگتی بات ہے نا، اور بھی تو شہداء ہیں، فاروق اعظم بھی سید الشہداء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت امام حسین کو سیدہ شباب اہل جنہ کا، حسن حسین کو، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں وہ نسبت بھی ہے کار فرما، جو وہ صاحبزادے تھے فاطمہ الزہرا کے حضور کے نواسے تھے، اور وہ امتحان بھی اس میں شامل ہے جو انہوں نے پاس کیا، اور حق کی خاطر پردیس میں، مسافری میں، طرح طرح کی صعوبتوں اور تکلیفوں میں بھی حق کا پرچم بلند رکھا اور سب کچھ قربان کر دیے، لیکن اس اصول سے جو اسلام کا اصول ہے، کیا کہ کسی آمر کی، زبردستی حکمران کی حکومت کو قبول نہیں کرنا، کسی ایسے شخص کی جو مسلمانوں کے خزانے کو اپنی مرضی کے مطابق لٹائے، اس کی ساتھ بیعت نہیں کرنی، اس کو ووٹ نہیں دینا، جو اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کرے اس کو سربلند کرنا ہے، اس کے ساتھ حمایت کرنی ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ جو آج ہم نے بالکل بھلا رکھا ہے اور صرف یا حسین کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ اب اس سلسلے میں آپ کو عبداللہ ابن مبارک کی ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں، اور وہ بھی میرے اسی موقف کی تائید کرے گی، اس لیے اس کو بیان کیا کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر خیر چل رہا ہے 2-4 دن سے، ایک روز اچھا لباس پہنے ہوئے، لباس فاخر، چونکہ آپ نے سنا نا کہ وہ علماء اور محدثین کے بھی پیر و پیشوا تھے اور مشائخ کے بھی، کبھی رنگ فقر غالب ہوتا، کبھی رنگ علم غالب ہوتا، تو ایک دن علماء کی طرح، فقہاء کی طرح اچھا لباس پہنے اور بڑی عزت و آبرو کے ساتھ، ساج تاج کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک سید صاحب ان کو ملے جو واقعتاً اولاد رسول میں سے تھے،
اور ظاہر ہے مومن تھے اور نیک تھے، لیکن کوئی بہت بڑے عالم فاضل اور اس طرح نہیں تھے، تو وہ نہایت سادہ پیدل جا رہے تھے، پھٹے پرانے ان کے کپڑے تھے، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ عبداللہ تم سید بھی نہیں ہو، رسول اللہ کی امت میں سے ایک شخص ہو، اور کتنی ساج تاج کے ساتھ جا رہے ہو، اچھا لباس ہے، اچھی سواری ہے، لیکن میں آل رسول ہوں، مگر میری حالت ایسی کیوں ہے؟ ظاہر ہے وہ بہت بڑے کوئی عالم بھی نہیں ہوں گے، تو آپ چونکہ ان کے حالات کو جانتے ہوں گے یقیناً، تب اس طرح کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے دادا جان کی وراثت میں نے پائی اور میرے دادا جان کی وراثت آپ نے لے لی، تو اس وجہ سے میں معزز ہوا اور آپ اس طرح عاجز و حقیر۔ یعنی مطلب ہے کہ آپ کے دادا جان کی وراثت علم تھا، عمل تھا، دین تھا، تو مطلب میں نے وہ حاصل کیا تو مجھ کو عزت ملی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا یہی کہ آپ کے والد دادا جان کی وراثت ہدایت اور علم تھا، وہ میں نے پایا، اور آپ نے میرے دادا کی وراثت پائی کہ میرے دادا کی وراثت جہالت تھی اور بے عملی تھی اور بے علمی تھی، وہ آپ نے حاصل کر لی۔ مطلب کیا کہ آپ نے علم حاصل نہ کیا، عمل نہ کیا، یا اب آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ میرے دادا پردادا جو تھے وہ بے علم تھے یا گمراہ تھے، آپ کے دادا جان عالم، ہادی، مہدی۔ تو خیر وہ چپ کر گئے۔ جواب تو درست تھا، غلط جواب بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ رسول اللہ کی وراثت یعنی علم پائے گا، اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے گا، اور جو عمل نہ کرے گا، علم حاصل نہ کرے گا، تو چاہے سید بھی ہوگا پھر اس کو وقار تو نہیں نہ ملے گا۔ اس لیے سادات کرام میں سے کئی دوسروں کے مرید بھی ہوتے ہیں، ارائیوں کے مرید ہو جاتے ہیں، کسی اور کے مرید ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ واقعی نیک ہو۔ ضروری بھی نہیں، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ضرور سید کا ہی مرید ہونا، غالباً کسی جمعے پر میں نے عرض کیا تھا۔ تو اس پر آپ چلے گئے، شاید اس سید صاحب کا دل تھوڑا سا رنجیدہ ہوا۔ رات خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کو ناراضگی کی حالت میں پایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی کے انداز میں عبداللہ مبارک نے پایا۔ سلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ کو ناراض نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اے عبداللہ، تو نے میرے بیٹے کو رسوا کیا۔ اس وجہ سے آپ خیر بڑے نادم، شرمندہ اور پشیمان ہوئے کہ میں نے وہ بڑی غلطی کی۔ اٹھے اسی وقت اور تلاش میں نکلے کہ وہ صاحب مجھے کہاں ملے، اسی شہر میں رہتے ہوں گے، تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ادھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ تو میرا بیٹا تھا، میری اولاد تھا، اگر تو نے نیک عمل کیے ہوتے اور تو علم حاصل کرتا اور اپنے بچے کو پاتا تو آج تجھ کو عبداللہ کیوں رسوا کرتا؟ تو وہ بھی شرمندہ اور پریشان ہوئے، اور وہ بھی عبداللہ ابن مبارک کو ملنے کے لیے جلدی سے نکلے کہ میں جاؤں اور ان سے معذرت کروں کہ میں نے آپ کو برسریام یعنی تان کیا۔ یہ بھی ایک طرح استان تھا نا کہ آپ اتنے بن ٹھان کر اور شان سے ساج داج سے نکلے ہیں اور جا رہے ہیں، تو اتفاق سے وہ ان کو تلاش کرتے پھرتے تھے، ان کو تلاش کرتے پھرتے تھے، تو دونوں مل گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو معذرت کرنی شروع کر دی۔ اب وہ دونوں حیران ہیں کہ یہ مجھ سے معافیاں کیوں مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے کیوں معافی مانگتا ہے، معذرت کرتے۔ جب آخر بات ٹوٹے پکڑی تو دونوں نے اپنا اپنا خواب سنایا ایک دوسرے کو، اور دونوں ہی اپنی جگہ شرمندہ اور تائب ہوئے کہ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سے احتیاط کرنی چاہیے، ہم نے غلطی کی ہے۔
نہیں اگر کوئی نیک بندہ ہو تو اس کو نیک عمل پر بھروسہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر طعن و تشنیع نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم میں سے بعض ہر وقت اس موضوع پر لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیدوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اصلی سید ہے، کوئی نہیں بھی اصلی سید شاید ہوں گے، لیکن ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم سادات کرام کو نشانہ بناتے پھریں یا ان پر طعن و تشنیع کریں یا ان کی چھان بین کرتے پھریں کہ یہ اصلی ہیں سید کے نقلی سید ہیں. اور اسی طرح سادات کرام کو بھی چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں اور علم دین حاصل کریں اور اپنی خاندانی عزت اور وراثت کو محفوظ رکھیں تاکہ کسی گستاخ بے ادب کو ان کے اوپر طعن و تشنیع کی زبان کھولنے کا موقع نہ ملے. یہ میرا موقف آج کا نہیں ہے. میری ایک کتاب ہے درد و داغ، اس میں ایک مضمون ہے، اس مضمون کا عنوان ہے دل کی دل ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی. یہ مضمون ہے اور وہ بڑا پڑھنے کے قابل ہے. دل کی دل ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی. تو یہ سید منظور احمد شاہ صاحب گیلانی دیپال پور کے ایک سنی بزرگ تھے جن کے نام پر وہاں بھی ایک المنظور سکول ہے. وہ ان دیپال پور میں ایک، شاید آپ کو پتہ ہوگا، عدالتوں کے پاس ہے نا المنظور پبلک سکول اس طرح کا کوئی. وہ ان کی بیٹی، وہ مرحوم ہو گئے، ان کی بیٹی چلا رہی ہیں. تو وہ ان کے نام پر ہے، سید منظور احمد شاہ صاحب گیلانی کے نام پر. مجھ کو وہ اکثر بلایا کرتے تھے. یہ 10 محرم کو فضائل اہل بیت، وہ سنی تھے تو مجھ کو ہی بلایا کرتے تھے تاکہ وہاں کے جو سید شیعہ ہیں زیادہ تر، تو وہ پھر مجبوراً، وہ چونکہ وہ سجادہ نشین تھے تو ان کی وجہ سے پھر وہ سید ظفر علی شاہ صاحب بھی مجھے بلوایا کرتے تھے. بعد میں اتفاق سے وہ ظفر علی شاہ صاحب کی یا منظور احمد شاہ صاحب گیلانی کی بیٹی مظہر علی شاہ کے گھر چلی گئی. مظہر علی شاہ بھی گیلانی ہے لیکن وہ نیمے دروں نیمے بروں، یعنی لگتا تو سنی ہے لیکن شاید تھوڑا بہت دوسروں کے اثرات بھی ہیں. پہلے تو مجھے بلاتا رہا ہے متواتر مظہر شاہ گیلانی. جب سے میں نے کالج سے فارغ ہوں اب شاید رابطہ نہیں ہو پاتا یا کیا ہے. بعض لوگ ویسے بھی چھوڑ گئے ہیں علماء کو بلانا، خاص طور پر سنی لوگ علماء کو بلانا چھوڑ گئے ہیں اور صرف نعت خوانوں سے گزارا کر لیتے ہیں. کیوں کہ جب مقصد کان کا رس رہ گیا، علم کی بات تو مقصد نہیں رہ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ علماء کی بجائے صرف نعت خواں بلا لو، رس چاہیے. تو جب مولوی سے بھی گانا ہی سننا ہے یا پھر مولوی بھی بلاتے تو گانے والا، اس لیے جو گانے والے مولوی ہیں وہ ساتھ ایک دو شعر پڑھتے رہتے ہیں بار بار. چلو تم بھی پڑھو بھائی، گونج پہ جائے، نال ان کی گونج پڑتی رہی، ساتھ اس کی گونج پڑتی رہی. تو وہ گھنٹے آدھے گھنٹے میں مضمون سارا 2-4 شعروں پر ہی مشتمل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے چونکہ وہ علماء بھی اسی مجبوری کے تحت سائڈ پر چل نکلے، تو انہوں نے کہا یار پھر جب سننا نہ آتی سننی ہے تو ڈائریکٹ نہ آتی جو سنو، مولوی کو چھوڑو. تو اس کے نتیجے میں علماء کی وقت بھی کم ہو رہی ہے اور علم دین بھی کم ہو رہا ہے. اور خاص طور پر جید علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ ادھر کچھ شوق رجحان نہیں رہے گا. اس طرح جس طرح ہمارے قاری صاحب نے سبع اشرا سیکھی، اب کوئی آگے گاہک ہی نہ اس کا تو کیا کرے. زیادہ سے زیادہ گاہک ہیں تو حافظ بنوانے کے لیے تیار ہے. کیوں کہ چاہے کترا کرتا رہے، نام تو ہو گیا نا کہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بھی حافظ ہے اور حافظ منظور کا بیٹے بھی حافظ ہیں اور یہ حافظ ہیں بس. پھر چاہے بلا بھی دیں کوئی خیر نہیں خیر میرے. تو مطلب کہ ہمارے ہاں شعوری لاشعوری طور پر ایک بس نام نمود چاہیے، ہمیں اصل عمل کی ضرورت نہیں رہی. تو اس وجہ سے اس چیز پر غور کرنا چاہیے.
تو اس مضمون میں میں نے بات ہو رہی تھی، دل کی دلی میں رہی بات نہ ہونی پئی، اگر درد و داغ نصیب ہو جائے، تو اس میں اس موضوع پر اتنے شاندار دلائل جمع کیے ہیں، اور وہ میری درس تقریر تھی دیپال پور کی، جو اس میں ریکارڈ وہ کر کاغذ پر آ گئی ہے، کہ میرے اساتذہ میں سے ایک استاد ایسے تھے جن کا میں نام اب نہیں بتاتا، دنیا سے رحلت فرمائے، میرے اساتذہ میں تھے، لیکن وہ چونکہ حضرت صاحب کا میں منظور نظر ہو گیا تھا تو مجھ کو ذرا رقیبانہ دیکھتے تھے، وہ بھی ان کے پیارے تھے، حالانکہ میں ان کا بھی شاگرد تھا، تو وہ عام طور پر میری بات پر کوئی نہ کوئی تنقید کا پہلو نکالا کرتے تھے، لیکن یہ تقریر انہوں نے سنی تھی، وہ خود بیٹھے تھے اس جگہ، یہ تقریر جو انہوں نے کی نا دیپال پور، تو وہ بھی انوائٹڈ تھے وہاں، تقریر ویسے انہوں نے نہیں کی، تقریر میں نے کی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے آ کر حضرت قبلہ فقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرمایا تھا کہ آج میں مان گیا ہوں کہ حافظ منظور حسین بہت بڑا عالم دین ہے، یعنی وہ تقریر اتنی اچھی تھی۔ چنانچہ پھر حضرت صاحب مسکرایا اور فرمانے لگے چلو اچھا ہوا آج آپ نے مور لگا دی، تو پھر اس خوشی میں حافظ صاحب کی آج تقریر نہ رکھیں، اتفاق سے 11ویں شریف تھی، تو پھر حضرت صاحب نے میری تقریر 11ویں پر رکھی، ان کی اس بات کو یعنی مزید قبول کرتے ہوئے، پھر میں نے 11ویں پر بھی اس سے ملتی جلتی بڑی پرزور تقریر کی تھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، وہ بھی میری اس کتاب، وہ دامن گلچی میں ہے، سوری یہ اس میں ہے، اور وہ دامن گلچی میری کتاب ہے، اس میں حضور غوث اعظم کی تقریر ہے۔ تو بات سے بات یاد آئی نا، پھر پیاروں کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو وہ تقریر اتنی اچھی ہے جو سادات کرام کی شان پر بھی لکھی گئی ہے اور ان کے اعمال پر بھی لکھی گئی ہے، اور آخر میں نتیجہ یہی نکالا جو آج میں نے آپ کو دیا ہے، کہ حق یہ ہے کہ نسبت کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی نیک ہونا چاہیے، اور ایمان تو خیر بنیادی شرط ہے۔ تو جو نوح علیہ السلام کی مثال بعض لوگ دے دیتے ہیں نا جلدی سے تڑ کر کے، کہ مت سمجھو تم عالم دین کے بیٹے ہو، مت سمجھو تم سید صاحب ہو، دیکھو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس وقت جلدی بازی بھی یہ مثال نہیں دینی چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، کافروں سے ملی ہوئی تھی، تو کافر کی مثال مومن کے ساتھ کیوں دیتے ہو؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں قرآن کریم میں اور مثالیں بھی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو صراحتاً کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جو ایماندار کامل ایمان والے ولی اللہ ہوں گے، فرمایا اور ان کی اولاد ان کے پیچھے چلی، یعنی راہ وہی اختیار کی ایمان کی اور عمل صالح کی، تو اگرچہ ان کے مرتبے کو نہ پہنچے مگر ہم کیا کریں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ غور کریں کہ جو نیک اللہ کے ولی کامل مومن ہوئے اور ان کی اولاد ان کے پیچھے چلی، یہ نہیں کہ رستہ ہی اور ہو جائے، وہ مومن ہو یا کافر ہو جائیں، بلکہ ایمان میں وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُمْ بِإِيمَانٍ، یہ لفظ آتے ہیں، اور ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم لاحق کر دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، جس جنت کے جس درجے پر اگر باپ جنت الفردوس کا حقدار تھا اور اولاد نیک تھی، راہ ایمان پر تھی، اگرچہ فردوس کی حقدار نہ ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو جنت الفردوس میں پہنچا دے گا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ کیا جہاں میں ہوں اگر میری اولاد وہاں ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، کہ میری اولاد کسی دور جدائی میں دور درجے میں پڑی ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی؟ ظاہر، اس لیے یہ بھی امید کرنی چاہیے کہ جس طرح اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، اس طرح دوست و یاروں سے بھی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ وہ جو میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، ہاں جی، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ جب بیٹوں سے آنکھیں ٹھنڈی تو پیاروں سے بھی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں،
اس وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی اگر جنتی ہوگا، اللہ کرے سب جنتی ہوں، تو اس روز اگر وہ دیکھے گا کہ یار یہاں حافظ صاحب نہیں ہے، یہاں غلام نام نہیں ہے، تو یہ تمنا کرے گا کہ یار وہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہر وہ خواہش پوری کی جائے گی، آرزو ہوگی جس کو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ تو وہ کہیں گے مولا وہ ہمارے دوست یار ہمارے پاس لا، تو ہم کیا مل کر تیری حمد و ثنا کریں، تو انشاءاللہ العزیز کام بن جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، ویسے بھی مسئلہ وعدہ بھی کر لو ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ مل کر جنت میں رہنے کی خواہش کریں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔